پارلیمنٹ سے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا معاملہ۔ وزیراعظم نے اتفاق رائے کے لیے اسپیکر ایاز صادق کو اہم ٹاسک سونپ دیا۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی نے آج تمام پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس بلا لیا۔ اجلاس شام 4 بجے اسپیکر لاؤنج میں ہوگا۔ تحریک انصاف اور JUI کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ آئینی ترمیم کی منظوری سے متعلق حکمت عملی طے کی جائے گی۔ شرکاء کو آئینی ترمیم کے خد و خال سے آگاہ کیا جائے گا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، شہریار خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہریار، بتائیے گا اس سلسلے میں کیا دوڑ دھوپ کی جا رہی ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے 27ویں ترمیم کے حوالے سے اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کو اہم ٹاسک سونپ دیا ہے، اور اسپیکر قومی اسمبلی نے آج تمام پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس بھی بلا لیا ہے۔ اجلاس شام 4 بجے اسپیکرز لاؤنج میں ہوگا۔ اس اجلاس میں تحریک انصاف اور JUI کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ اس میں اتحادی جماعتوں کے چیف وپس اور پارلیمانی لیڈرز جو ہے وہ شرکت کریں گے۔ اس اجلاس میں آئینی ترمیم کی منظوری سے متعلق حکمت عملی بھی طے کی جائے گی۔ شرکاء کو آئینی ترمیم کے خد و خال سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ اسپیکر تمام جماعتوں سے ترمیم کی حمایت کی درخواست بھی کریں گے، اور پارلیمانی رہنماؤں سے اپنے چیمبر میں الگ الگ بھی ملاقاتیں کریں گے۔ اور اگر اتفاق رائے نہ پیدا ہو سکا تو حکومت اپنی نمبر گیم پر انحصار کرے گی، اور مسلم لیگ نون نے اپنے اور اتحادی جماعتوں کے اراکین قومی اسمبلی کو فوراً اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے۔ حکمران اتحاد کو قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم منظور کروانے کے لیے مطلوبہ تعداد 224 اراکین کے بجائے 237 اراکین کی اس وقت حمایت حاصل ہے، جبکہ یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ سینٹ میں بھی مولانا فضل الرحمن کی حمایت کے بغیر بھی حکومت جو ہے یہ آئینی ترمیم منظور کروا سکتی ہے۔ لیکن حکومت کی کوشش ہے کہ تمام جو پارٹیاں ہیں ان کو ساتھ لے کر چلا جائے، اور اس حوالے سے حکومت نے اپنا پلان ترتیب دے دیا، اور تمام اتحادی جماعتوں سے اس حوالے سے رابطے کیے جا رہے ہیں، اور جو JUI تھے اور تحریک انصاف ہے ان سے بھی رابطہ کیا جائے گا۔ شہریار، اس حوالے سے نون لیگ کی اپنی کوششیں تو جاری ہیں، جو دیگر جماعتیں ہیں کیا ان کی جانب سے کوئی موقف سامنے آیا، یا پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے مزید کوئی بات کی ہے؟ پیپلز پارٹی اس حوالے سے اپنی حکمت عملی مرتب کر رہی ہے، اور کل جو ہے 6 نومبر کو پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اس اجلاس میں یہ معاملہ اراکین کے سامنے رکھیں گے، اور جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے وہی اس حوالے سے فیصلہ کرے گی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو 18ویں آئینی ترمیم ہے اس کی جو بنیادی شقیں ہیں، اگر ان کو تبدیل کرنے کی بات ہوئی تو پیپلز پارٹی کے اس حوالے سے تحفظات ہیں، تاہم اس حوالے سے محسن نقوی کے جو رابطے ہوئے ہیں جو صدر آصف زرداری سے اور بلاول بھٹو سے، اس حوالے سے امید کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح افہام و تفہیم پیدا ہو جائے گی، اور پیپلز پارٹی بھی اس کو بھرپور انداز میں سپورٹ کرے گی، جبکہ دیگر جو جماعتیں MQM، بلوچستان عوامی پارٹی، مسلم لیگ قاف، یہ تمام جماعتیں جو ہیں یہ اس 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت کریں گی، اور حکومت جو ہے اس کو حکمران اتحاد کو قومی اسمبلی میں تو 237 اراکین کی حمایت حاصل ہے، جبکہ 64 اراکین کے بجائے 65 اراکین کا بتایا جا رہا ہے کہ سینٹ میں ان کو حمایت حاصل ہوگی 27ویں آئینی ترمیم کے لیے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ویسے تو مسلم لیگ نون یہ کوشش کرے گی کہ JUI فے اور PTI کے بغیر ہی اس کو منظور کروا لے، لیکن آج جو اجلاس ہونے کے لیے جا رہا ہے اسپیکر لاؤنج میں، اس میں بلایا گیا ہے ان جماعتوں کو، تو ان کی جانب سے کیا امکانات ہیں، یہ موجود ہوں گے وہاں پر؟ دیکھیے JUI جو ہے تحفظات ضرور ہوں گے۔ JUI کے ساتھ ابھی تک جو ہے اس کا جو مسودہ ہے وہ شیئر نہیں کیا گیا ہے، اور آج سے یہ کام شروع ہوگا، اور مختلف جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ان کی جو ہے ان کو ذمہ داریاں تفویض کی گئی ہیں کہ وہ مختلف جماعتوں سے رابطہ کریں گے۔ اس میں مولانا فضل الرحمن کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی، اور دیگر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے کیے جائیں گے۔ جو پارلیمان میں موجود نہیں ہیں سیاسی جماعتیں، ان سے بھی رابطے کیے جائیں گے۔ اس میں عوامی نیشنل پارٹی ہے، ان کے سینٹ میں 3 ووٹ ہیں، تو ان سے بھی جو ہے رابطہ کیا جائے گا، اور ان کو بھی قائل کیا جائے گا کہ وہ بھی 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت میں ووٹ دیں۔ تو کوشش حکومت کی یہ ہے کہ یہ جو ترمیم ہے یہ اتفاق رائے سے منظور کرائی جائے، لیکن اگر اتفاق رائے پیدا نہ ہو سکا تو اس کے بعد بھی حکومت کے پاس کیونکہ نمبر گیم پوری ہوگی تو حکومت یہ ترمیم لا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ حکومت جو اتفاق رائے پیدا کرے۔ ٹھیک ہے، متوقع طور پر 7 نومبر کو یہ سینٹ میں پیش کی جا سکتی ہے ایوان بالا میں، تو مسلم لیگ نون یا حکومتی اتحاد اس بارے میں پر امید ہے کہ وہاں سے اس کو منظور کروا لیا جائے گا؟ جی بالکل، سینٹ میں بھی اس وقت جو ہے پوزیشن بہت جو ہے مضبوط دکھائی دے رہی ہے۔ اس وقت جو ہے سینٹ میں پیپلز پارٹی کے 26 اراکین ہیں، مسلم لیگ نون کے 20 ہیں،
बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 हैं, MQM के 3, नेशनल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के एक अरकान को बुलाएं तो इनकी तादाद 55 हो जाती है। लेकिन हुकूमती बेंचेस पर बैठने वाले जो 6 आज़ाद अरकान हैं, हाफिज अब्दुल करीम, सेनेटर अब्दुल कादिर, मोहसिन नकवी, असद कासिम और सेनेटर फैसल वाडा, ये भी तरमीम के हक में वोट देंगे। इससे जो है 61 हो जाती तादाद। और अवामी नेशनल पार्टी के 3 अरकान वोट करेंगे तो ये 64 हो जाएंगी। और एक और जो आज़ाद बेंच पे, जो अपोजिशन बेंचों पर बैठी हैं आज़ाद रुकन नसीमा एहसान, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी इस तरमीम को वोट देंगी। तो इस तरह 65 हो जाएंगी अरकान की तादाद। और जो PTI है उसके बहुत कम जो है तादाद दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके एक रुकन अभी जो मुंतखब हुए थे मुराद सईद, उन्होंने तो अभी हलफ भी नहीं उठाया। उसके अलावा भी 6 ऐसे सेनेटर्स हैं जिन्होंने हलफ उठाना है अभी। इसमें मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का भी एक रुकन मौजूद है जो पोजीशन पे है। PTI के इस वक्त 14 जो अरकान हैं वो सेनेट में मौजूद हैं, और जो 6 आज़ाद और 1 नौ मुंतखब सेनेटर हैं वो जल्द हलफ उठाएंगे, तो वो इनकी तादाद 30 के करीब बनती है। तो उनको मतलूबा जो है इसकी मुखालफत के लिए भी उनके पास कोई वो नहीं है। ये बताया जा रहा है कि PTI जो है वो भरपूर मुखालफत करेगी और जो है बाइकआउट करने का उनकी तरफ से इम्कान है। ठीक है, जिस तरह से आपने बताया कि PTI इसकी मुखालफत करेगी, तो ये जो मज़ाहमत होगी, क्या इसका कोई इम्पैक्ट आएगा ये तमाम तर सूरत हाल पर? ये पोजीशन जो है वो अपना एहतजाज करती रहती है, हुकूमत जो है अपना काम करती रहेगी, हुकूमत अपनी तरमीम मंजूर कराएगी और उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। जो एक बार जो है कानून बन जाता है फिर उस पर अमल दरामद तो होना ही है। तो अपोजिशन अपनी अपोजिशन करेगी, लेकिन जो है हुकूमत जो है वो अपना काम करती रहेगी इस हवाले से। ठीक है, शहरियार खान, बहुत शुक्रिया, आप इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे।